روایت کرنے والا نہیں۔ حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے اور لائے ہیں وہ کتاب الایمان میں۔ گویا ایمان کا جو معنی امام مسلم کی سمجھ میں آیا ہے اس میں درج کیا ہے۔ فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے آواز دی اور بلا کے فرمایا یا ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ میں حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام نے مجھے اپنے جوڑے عطا کر دیے، نالین پاک، اور فرمایا ابو ہریرہ میرے نالین پکڑ لو، جوڑے لے لو، اور میرے جوڑے ہاتھ میں تھام کر اب باہر چلے جاؤ، اور جو شخص تمہیں ملے جوڑے ہاتھ میں رکھنا میرے نالین دکھانے کے لیے، میرے جوڑے دکھاتے جانا اور یہ بات بتاتے جانا۔ کیا بات؟ فرمایا کہ یہ بتا دینا کہ جو دل کے یقین کے ساتھ اللہ کی توحید اور میری رسالت کی شہادت دے دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حدیث طویل ہے، اس کا پورا مضمون بیان کروں تو اس کے اندر پھر کئی علمی نکتے آ جاتے ہیں، پھر ان کی وضاحت کرنی پڑے گی، تو موضوع سے ہٹ جاؤں گا، اس لیے میں صرف اتنا حصہ حدیث کا بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے جوڑے اٹھا لیے اور حویلی سے نکلا اور یہ اعلان کرنا شروع کر دیا۔ اب اہل علم نے یہاں یہ بیان کیا کہ جوڑے آقا علیہ السلام نے اور اپنے نالین پاک اس لیے ہاتھ میں دیے تھے تاکہ جب وہ یہ اتنی بڑی بات لوگوں کو بتائیں تو لوگ یقین کر لیں حضور علیہ السلام کے جوڑے بطور نشانی کہ واقعی حضور علیہ السلام ہی نے ان کو بھیجا ہے۔ یہ اہل علم نے یہاں سے تفریق کی ہے، ایک بات اخذ کی ہے۔ میں ایک عاجز آدمی ہوں اور اہل علم کے جوڑوں میں بیٹھنے والا آدمی ہوں، اور خود اہل علم میں سے نہیں ہوں، نہ اہل علم سے ہوں، نہ اہل عمل سے ہوں، نہ اہل قال سے ہوں، نہ اہل حال سے ہوں۔ میں تو بس کچھ بھی نہیں، تو جو اہل علم اور اہل حال ہیں ان کے جوڑے اٹھانے والا۔ سو میرا ذہن اور میری طبیعت، میرا ذوق تحقیق اور میرا وجدان اور میری معرفت آقا علیہ السلام کے جوڑے حضرت ابو ہریرہ کو تھمانے کے نقطے پر کسی اور طرف جاتا ہے۔ میرا ذہن، میرا ذوق کسی اور طرف جاتا ہے۔ ایک نقطہ بتا دوں، اگر کوئی اس توجیہ سے اختلاف کرے کہ نہیں یہ توجیہ ہم نہیں مانتے، تو جو توجیہ دوسرے اہل علم نے بیان کی ہے وہ بھی حدیث کی نص میں نہیں ہے، وہ بھی ان کا خیال ہے۔ جو دوسرے علماء محدثین نے وجہ بیان کی کہ جوڑے کیوں دیے، تو کیوں کا جواب تو حدیث پاک کے الفاظ میں متن میں نہیں ہے، یہ تو ہر کسی کا خیال ہے۔ انہوں نے توجیہ کی، ایک توجیہ ہم نے کی۔ اچھا بھائی وہ بڑے لوگ تھے، ان کی توجیہ بڑی ہے، ہم چھوٹے ہیں، ہماری توجیہ چھوٹی صحیح، مگر نہ وہ توجیہ حدیث کے متن میں تھی نہ ہماری حدیث کے متن میں ہے۔ اب یہ تو ذوق کی بات ہے جو جس توجیہ کو قبول کر لے۔ تو اہل علم نے کہا کہ وہ نشانی تھی تاکہ لوگ جب ان کی بات سنیں تو وہ یہ نہ کہیں کہ ابو ہریرہ یہ بات اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، وہ نشانی دکھا سکیں دیکھو یہ آقا علیہ السلام کے جوڑے میرے ہاتھ میں ہیں۔ اب جو توجیہ میں نے کی، جو میرا ذہن اس طرف گیا وہ یہ کہ ابو ہریرہ کو کون نہیں جانتا تھا مدینہ کی گلیوں میں، کس کو شک تھا حضرت ابو ہریرہ کی سچائی اور صداقت پر،
وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، اور ہر روز ہر شام آقا علیہ السلام کی حدیثیں سنتے، یاد کرتے اور بیان کرتے، اور جہان جانتا تھا کہ وہ حضور کی حدیثوں کے سب سے بڑے راویوں میں سے۔ پھر الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سے غلط بیانی کا تو توقع اور امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ ہم نہیں کرتے تو صحابہ آپس میں کیسے توقع کرتے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے ابو ہریرہ، اور یہ حضور نے نہیں فرمایا ہوگا معاذ اللہ، اور اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ اور لہٰذا اس امر کی صفائی دینے کے لیے آقا کے نالین پاک دکھائیں تاکہ لوگ اعتماد کریں کہ حضور کی روایت صحیح بیان کر رہا ہے۔ تو میرا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ ابو ہریرہ پر اعتماد تھا صحابہ کو، یہ وجہ نہ تھی۔ وہ جو جوڑے نالین پاک ہاتھ میں تھمائے تھے، میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ وہ اس روایت کی نشانی کے لیے نہیں تھمائے تھے، وہ جنت کی نشانی کے لیے تھمائے تھے۔ وہ روایت کی نشانی نہیں تھی، وہ جنت کی نشانی تھی۔ ایک بات آقا علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو دو چیزیں دیں، ایک قول دیا، بشارت دی، اور ایک جوڑے تھمائے۔ ایک بات کہنے کو دی، ایک بات دکھانے کو دی۔ یہ ہے جو ہماری سمجھ میں آئی ہے۔ ایک بات کہنے کو دی کہ یہ کہو، اور ساتھ جوڑے دیے کہ ساتھ یہ دکھاؤ۔ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ جو توحید و رسالت کی سچے دل سے شہادت دے، یعنی کلمہ پڑھے، مگر کلمہ اس کا میرے نالین سے جڑا رہے۔ جو سچے دل سے ایمان لائے اور ایمان اس کا میرے نالین کے گرد گھومتا رہے، متمسک نالین مصطفیٰ کا رہے، متعلق نالین مصطفیٰ سے رہے، محبت نالین مصطفیٰ سے کرے، میرے جوڑوں کو سینوں اور دلوں میں سجائے رکھے۔ جس کا ایمان میرے نالین کی نسبت سے مزین ہو، انہیں بتا دو کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو ایسا کلمہ پڑھے کہ کہے کہ توحید و رسالت کو تو مانتے ہیں، نالین کو نہیں مانتے، توحید و رسالت کی شہادت دیتے ہیں نالین مصطفیٰ سے، یہ تو حضور کے شوز تھے، جوتے تھے، جوڑے تھے، انہوں نے پہنے، بس ٹھیک ہے۔ تو فرمایا جو کلمہ پڑھے اور نالین کو سینے سے نہ لگائے، وہ کلمہ پڑھ کے بھی جہنم میں جائے۔ تو جوڑے اس لیے پہلے تھمائے کہ دیکھو سیدنا ابو ہریرہ کی بات تو کوئی تب سنے گا نا جب وہ زبان سے کہنا شروع کریں گے، زبان سے کہنا شروع کریں گے نا تو بات تو تب سنی جائے گی۔ اور جوڑے سب سے پہلے ایسے سینے کے ساتھ سب سے پہلے رکھے ہوئے ہیں، نگاہ سننے والے کی پہلے نالین مصطفیٰ پر پڑے گی۔ بھی حضور کے جوڑے لائے ہو، کیا بات ہے؟ حضور کے جوڑے اٹھائے پھرتے ہو، کیا بات ہے؟ حضور کے نالین پاک ہاتھوں میں لیے پھرتے ہو مدینہ کے گلی کوچوں میں، کیا بات ہے؟ تو جوڑے دیکھ کر ہی تو تشویش ہوگی، سوال کا خیال آئے گا، وہ پوچھیں گے حضور کے جوڑے لائے ہو، کیا بات ہے؟ وہ کہیں گے حضور نے فرمایا ہے جو سچے دل سے میرا کلمہ پڑھ لے جنت میں جائے گا۔ تو گویا کلمہ زبان والا نہیں، کلمہ نالین مصطفیٰ والا ہے۔